السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ اللیل مثنى مثنى، رات کی نماز دو دو رکعت ہے، یعنی دو رکعت پر سلام پھیرنا چاہیے۔ فإذا خشي أحدكم الصبح، آدمی دو دو رکعت کر کے پڑھتا جائے، اور جب یہ خدشہ ہو کہ صبح ہو چکی ہے یا صبح ہونے والی ہے، صلی رکعۃ واحدہ، تو چاہیے کہ وہ ایک رکعت پڑھ لے، طلوع فجر سے پہلے ایک رکعت پڑھ لے۔ توتر له ما قد صلی، وہ رکعت ساری نماز کو وتر بنا دے گی۔ اس حدیث سے بات ثابت ہوئی کہ وتر کی نماز ایک رکعت بھی ہے، ایک رکعت وتر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یوتر برکعت من آخر اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں ایک رکعت وتر پڑھ لیتے تھے۔ اور دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ الوتر رکعت من آخر اللیل، رات کے آخری پہر ایک رکعت وتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے وتر کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک آدمی ایک وتر ایسے پڑھے کہ اس سے پہلے کوئی نہ نماز پڑھی ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ کوئی نماز نہ پڑھی ہو، بس ایک رکعت وہ وتر پڑھ لیتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا جی ہاں جائز ہے، لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ 10 رکعت پڑھ کر پھر ایک رکعت وتر پڑھوں۔ میں نے پوچھا، جو سائل ہیں ربی بن سلیمان رحمہ اللہ، ربی بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ایک وتر کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا سنت رسول اور آثار سلف، یعنی سلف سے بھی یہ ثابت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ نے وتر کی ایک رکعت ادا کی ہے۔ چونکہ آپ ہمیشہ قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے تو آپ قیام اللیل کے بعد ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، 10 رکعت پڑھتے تھے، دو دو رکعت کر کے، اور ایک رکعت وتر پڑھ لیتے تھے۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ 9 رکعت پڑھتے تھے تو 8 رکعت پڑھتے تھے، ایک رکعت وتر پڑھ لیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، صلاۃ اللیل مثنى مثنى والوتر برکعۃ، رات کی نماز دو دو رکعت ہے اور وتر کی نماز ایک رکعت ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الوتر حق فمن شاء فلیؤتر بخمس، وتر کی نماز یہ حق ہے، یعنی پڑھنا چاہیے، تو جو چاہے 5 رکعت پڑھے، ومن شاء فلیؤتر بثلاث، اور جو چاہے 3 رکعت پڑھے، ومن شاء فلیؤتر بواحدہ، اور جو شخص یہ چاہے کہ تو ایک رکعت پڑھے، اور جو چاہے ایک رکعت پڑھے۔ یہ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے۔ سنن دارقطنی کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت وتر پڑھی ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت وتر پڑھی ہے۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تابعی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد ایک وتر پڑھی، وتر کی نماز صرف ایک رکعت پڑھی،
تو ان کے پاس سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام بھی موجود تھے. غلام نے آ کر کے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ تو ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں. تو جانتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کہا انہو فقیہ، معاویہ فقیہ ہیں، ان کو جانے دو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یعنی ان کا عمل سنت کے مطابق ہے. امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکعت وتر پڑھی، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. تو لوگوں نے ان پر نکیر کی، کچھ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا کہ آپ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں. یہی سوال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا اصاب السنہ، انہوں نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ وتر کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے. اس کا وقت جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر سے پہلے تک رہتا ہے. اور وتر کی نماز کی پابندی سفر حضر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہے، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کی تعداد کے تعلق سے جو درست بات ہے وہ یہ، ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 5 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 7 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 9 رکعت تک وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک رکعت پڑھنا بھی صحابہ سے، رسول سے اور سلف سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.